امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اب میں آپ کے سامنے احترام سے مل رہا ہوں، آپ بھی میرے سامنے احترام سے ملیں، لیکن میں اپنے گھر میں کیسا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ، میں اپنی زوجہ کے ساتھ، میں اپنے کلیگ کے ساتھ، یا اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے، غضب آ جائے جو منفی ہو، اس میں کیسا ہوں. اس وقت انسان سب سے پہلی چیز یہی ہے. پروردگار قرآن میں ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو اور خدا کی جنت کو حاصل کر لو. یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے مغفرت کی ضرورت ہے، اور اس مغفرت تک پہنچنے کے لیے روایات میں ہے کہ ایک سواری انسان کا اپنے غضب کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، امام کا دور ہے. ایک شخص ہے جو امام کی منزلت کو نہیں پہچانتا اور آتا ہے اور امام کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرتا. جو امام کے ساتھ لوگ تھے ان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اس کو بتا دیتے ہیں. امام ان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو. کچھ دنوں بعد امام اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو امام اپنی سواری پہ ہوتے ہیں اور امام اپنی سواری پہ اس کے کھیتوں کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. تو وہ وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے اپنی فصل جو ہے وہ کاشت کی تھی اور آپ آ رہے ہیں اور فصل میری خراب ہو گئی ہے. امام اس سے پوچھتے ہیں تمہاری یہ فصل کتنی ہے، کتنے کی ہے پوری جب کٹے گی تو؟ وہ سب کہتا ہے کہ مطلب 100 درہم 200 درہم. امام اسے اس سے زیادہ دیتے ہیں کہ یہ لو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فصل بھی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے. وہ جب امام کا یہ اخلاق دیکھتا ہے تو دوسرے دن امام کے جو صحابی ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو امام کو غلط کہہ رہا تھا وہ نماز میں شریک ہے. تو امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے وہ طریقہ صحیح تھا جو تم کرنا چاہ رہے تھے یا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کبھی انسان اپنے کردار سے دوسرے کو موم کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں تو آپ دیکھیں قتل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے غصے کو کیا کرے، کنٹرول. غصہ کون سا، غضب کون سا؟ جو منفی ہے، جو نیگیٹو ہے. آپ بولیں گے مولانا صاحب کو غصہ پازیٹو بھی ہے؟ ہاں، مقدس غضب بھی ہے. مثال کے طور پر آپ معاشرے میں برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ ظلم دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ کو غضب ہی نہیں آ رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو روایت ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہیں. تو حق کے لیے انسان کے اندر غضب ہونا چاہیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے انسان کے اندر غضب. لیکن بہرحال کی شرائط ہیں اپنی. ہمارے تو نہیں آپ روڈ پہ چڑھتے ہوئے کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیں، بہرحال کی شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ، بہرحال وہ موضوع نہیں ہمارا. لیکن یہ جو منفی غصہ ہے خوب یہ انسان کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں میں جوانی میں میں اپنے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے. تو میں ایک عالم دین کی خدمت میں گیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بولا کہ تغافل کرو. تغافل یعنی یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ، نہ، آج کی ٹرمنالوجی میں معذرت کے ساتھ اگنور کرو. مثال کے طور پر تمہیں لگا کہ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو تم یہ سمجھو کہ اس نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں، کسی اور کو کہہ رہا ہے. اگنور کرو. یعنی اگنورنس اس معاملے کے اندر انسان کو غصہ ہی نہیں ہونے دیتی. دو لوگ کھڑے ہوئے، آپ کو آج تو ایسا دور ہے دو لوگ کھڑے ہوئے گور کے دیکھ رہے ہو تو اچھا کچھ اور دیکھ رہے ہو اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں میرے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. معاشرہ ایسا. آپ کو لگا آپ کے کسی نے آپ کے آفس میں، کسی نے آپ کے گھر میں، اگنور کرو. روایات کے مطابق اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا جانے محترم، کہ انسان پہلی چیز جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کو اگر غصہ غضب ہو اسے چاہیے کہ وہ
وضو کر لے، باوضو ہے، اپنی جگہ کو بدل دے، جہاں کھڑا ہے جگہ چینج کر لے، اس سے ہٹ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے۔ اب بولے وہ سب غصے میں کہاں اتنی ساری چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں؟ خوب یہی تو کمال ہے۔ خوب یہ تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں مادی، اب تھوڑا سا میں آپ کو دوسری طرف لے جاؤں۔ انسان غصہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ چیز اس کے پیرامیٹر کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر پہ آپ سارا دن تھکے ہوئے گھر گئے، کھانا عجیب سا ہے، نمک زیادہ ہے، جلا ہوا ہے، کیا ہوا؟ غصہ، کیونکہ آپ کے مطابق نہیں تھا، چیز آپ کے مطابق نہیں تھی۔ کپڑے استری ہوئے ہوئے کچھ لگا ہوا، کچھ یہ کیا ہے اتنا، میں یوں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ آفس گئے، آپ کی ٹیبل صحیح نہیں ہے، بس آگے دو، آپ نے غصہ کر، کام وقت پیرامیٹر آپ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ٹیمپرامنٹ۔ ٹریفک زیادہ ہوا، کوئی گاڑی غلط ٹرن کر گئی، کسی نے ٹچ کر دیا، پیرامیٹر آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ غصہ کر جاتے ہیں۔ اسی کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ جو پیرامیٹر ڈسٹرب ہوا ہے تھوڑی دیر کا ہی ہے نا، کھانا کیا اگلا بن جائے گا، نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو زندگی کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ میں کتنے دن زندہ ہوں، میں کتنی دیر زندہ ہوں۔ یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے، اس کے اگلے لمحے مجھے اگر فرشتے نے جان نکال دی کیا ہوگا؟ ایک طالب علم، دینی طالب علم تھا، وہ ہر ہفتے اپنے استاد کی خدمت میں جاتا تھا درس اخلاق میں، اور وہ ظاہر ہے مانوی ہوتا تھا، اسپریچول ہوتا تھا، وہ بڑا اسپریچول ہو کے قدم اپنے گھر جاتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر جاتا تھا، اسی دن صرف میری زوجہ کوئی ایسا کام کرتی تھی کہ میں غصے میں آ جاتا تھا، اور ہر اسی دن، یعنی سیم وہی دن ہوتا تھا۔ اس نے توجہ کی کہ یہ پورے ہفتے میں اور کہیں نہیں ہوتا، صرف اسی دن ہوتا ہے کہ جب میں روحانی غذا زیادہ لے لیتا ہوں، مانوی مقامات تھوڑے میرے بھرنے رکھتے ہیں، میں جیسے ہی آتا ہوں دیکھتا ہوں پھر زوجہ نے ایسا کیا ہے، واپس کھڑا ہوتا ہوں، اور تھوڑی دیر میں شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو، یعنی جب انسان، اس لیے زبان اتنا خطرناک بدن کا اعضا ہے کہ گناہ کبیرہ میں میکسیمم گناہوں کی تعداد زبان کے لیے، اور تیر جب نکلتا ہے زبان سے تو وہ پلٹ نہیں سکتا، وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس طالب علم اپنے استاد کی خدمت میں جہاں جاتا ہے، بولے بھی کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے جاتے ہو تو ظاہر ہے تمہارا مقام بہتری کی طرف ہوتا ہے، اور وہ تمہارے گھر میں جو حادثہ پیش آتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، شیطان اپنی کوشش کرتا ہے اور تم اس میں آ جاتے ہو، تم جاؤ اور اگنور کر دو۔